دا ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس نا تجزیے کے لیے ایک تھوڑی مختلف قسم کی چیز ہے۔ کوئی لمبا مضمون نہیں، کوئی تحقیقی مقالہ بھی نہیں، بلکہ ایک بہت ہی مختصر سی تحریر ہے، چند سطریں ہیں بس، جس میں کچھ دوستوں کی ایک ملاقات کا ذکر ملتا ہے۔ بظاہر تو بہت سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ سادگی میں کیا کچھ چھپا ہو سکتا ہے۔ تو تحریر یہ کہتی ہے کہ سلیم خان، جو غالباً ہمیں یہ بتا رہے ہیں، وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہیں۔ نام بھی دیے ہیں: عبد المجیب شہزاد، سید رئیس قریشی، عمران خان، شیخ رزیق اور ظہور احمد خان۔ ان سب کے ساتھ وہ کئی مہینوں کے وقفے کے بعد ایک ہال میں جمع ہوئے ہیں، اور مقصد، تحریر کہتی ہے، گپ شپ۔ تو آج ہم اسی منظر نامے کا ایک ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا، ظاہر ہے وہ تو لکھا ہی ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اتنی مختصر سی تفصیل سے ہم دوستی، وقت گزرنے اور پھر سے ملنے کے احساسات کے بارے میں کیا کچھ نکال سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے لفظوں کے بیچ میں جو چھپا ہے اسے کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو منظر کی سادگی دیکھیں۔ ایک ہال، کوئی نام نہیں بتایا، کوئی تفصیل نہیں کہ کیسا ہال تھا، کہاں تھا، بس ایک جگہ جہاں یہ دوست ملے ہیں کئی مہینوں کی جدائی کے بعد، اور پھر یہ لفظ گپ شپ۔ سلیم خان بس نام بتاتے ہیں اور یہ کہ وہ ملے۔ یہ جو اتنی سادگی ہے، یہ خود کیا کہتی ہے؟ یہ سادگی جو ہے نا، یہ بذات خود کافی معنی خیز ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، کئی مہینوں بعد ملنا، یہ جملہ ہی اس ملاقات کو ایک وزن دے دیتا ہے۔ وقت کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا، وہ اکثر تعلق کی اہمیت کو آپ سمجھیں بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر حال کا انتخاب، کسی خاص ریسٹورنٹ یا کیفے کا ذکر نہیں ہے، یہ اشارہ دیتا ہے کہ شاید توجہ ماحول پر نہیں تھی، بلکہ خالصتاً ایک دوسرے پر تھی۔ یہ بے تکلفی کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی کوئی فارمیلٹی نہیں، بس ملنا ہے ہمیں۔ اچھا، یعنی ماحول کو جیسے جان بوجھ کر پیچھے رکھا گیا ہو تاکہ اصل چیز یعنی وہ انسانی تعلق جو ہے وہ سامنے آئے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، جیسے غیر ضروری تفصیلات ہٹا دی گئی ہوں اور صرف جوہر پر فوکس کیا گیا ہو۔ بالکل بالکل ایسا ممکن ہے۔ آپ خود سوچیں، جب پرانے دوست ملتے ہیں، خاص طور پہ اتنے عرصے بعد، تو اصل خوشی تو ایک دوسرے کی موجودگی ہوتی ہے نا؟ ماحول تو بس وہ ثانوی چیز بن جاتا ہے۔ تو ایک سادہ سی غیر جانبدار جگہ جیسے ہال یہ یقینی بنا سکتی ہے کہ ساری توجہ لوگوں پر رہے، ان کی باتوں پر رہے۔ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ان دوستوں کے لیے بس ملنا ہی کافی تھا، جگہ کیسی بھی ہو۔ اور یہ بات ہمیں سیدھا ان دوستوں کی طرف لے آتی ہے جن کا ذکر ہے۔ سلیم خان جو بتا رہے ہیں، پھر عبد المجیب شہزاد، سید رئیس قریشی، عمران خان، شیخ رزیق اور ظہور احمد خان۔ تحریر میں ان کے بارے میں کوئی وہ ذاتی تفصیل تو ہے نہیں، کوئی کردار نگاری نہیں ہے، لیکن صرف ناموں کا ہونا، کیا یہ کم اہم ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ناموں کی یہ جو فہرست نا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت طاقتور چیز ہے۔ جب راوی، سلیم خان ان سب کا نام لیتے ہیں تو وہ صرف گنتی نہیں کر رہے، وہ ہر ایک فرد کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کی انفرادیت کو، اس گروپ میں ان کی جگہ کو وہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اس سے منظر فوراً ذاتی بن جاتا ہے۔ یہ بس کچھ دوست نہیں رہ جاتے، بلکہ یہ مخصوص لوگ ہیں جن کی اپنی تاریخ ہے، اپنی کہانیاں ہیں، اور سلیم خان کے ساتھ ان کا ایک خاص رشتہ ہے۔ تو نام لینا ایک طرح سے ان کی موجودگی کا جشن منانے جیسا ہے، ان کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنا۔ ہاں ہاں، بالکل اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ نام دینا شناخت دینا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تعلقات حقیقی ہیں، ٹھوس ہیں۔ صرف ناموں کی فہرست سے ہی ہمیں گروپ کی جو اپنائیت ہے، جو گہرائی ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بھلے ہی ہمیں ان کے آپسی تعلقات کی نوعیت نہ پتہ ہو، یا ان کی مشترکہ تاریخ کے بارے میں کچھ نہ بتایا گیا ہو۔ یہ بتاتا ہے کہ راوی کے لیے یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ملاقات اہم تھی۔ اس سے یہ بھی لگتا ہے نا کہ شاید ان سب کا وہاں اکٹھا ہونا ہی اپنے آپ میں ایک بڑا واقعہ تھا، اتنا بڑا کہ ہر نام کا ذکر کرنا ضروری سمجھا گیا۔ یقیناً، خاص طور پر کئی مہینوں بعد والے پس منظر میں ہو سکتا ہے سب کو اکٹھا کرنا آسان نہ رہا ہو، وقت نکالنا، جگہ طے کرنا۔ تو ہر نام اس کوشش کی کامیابی کی اور اس لمحے کی اہمیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ صرف حاضری کا ریکارڈ نہیں ہے،
میرا مطلب ہے یہ تعلق کے تسلسل کا ثبوت ہے۔ اور اسی تعلق کے اہمیت سے جڑی ایک اور بات ہے جو اس مختصر سی تحریر کو اور بھی دلچسپ بنا دیتی ہے۔ اصل مواد میں صرف اس ملاقات کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک درخواست بھی لکھی ہوئی ہے۔ سلیم خان یہ چاہتے ہیں کہ اس منظر پر خوبصورت، جذباتی اور دلکش نثر اور اردو میں دوستی کے کچھ مکالمے لکھے جائیں۔ یہ جو درخواست ہے نا، یہ خود ہمارے تجزیے کا ایک اہم حصہ بن جاتی ہے۔ جی، یہ پہلو واقعی قابل غور ہے۔ یہ درخواست اس ملاقات کے بارے میں ہماری سمجھ کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک سادہ سی ملاقات کے بارے میں اتنی خاص، اتنی جذباتی قسم کی تحریر کیوں چاہے گا؟ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سلیم خان کے لیے یہ ملاقات صرف وقت گزارنا نہیں تھی، بلکہ شاید ایک گہرا جذباتی تجربہ تھا۔ وہ اس لمحے کو، اس احساس کو، اس کی خوبصورتی کو الفاظ کے ذریعے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، قید کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف یاد رکھنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس تجربے کی جو روح ہے اسے پکڑنے کی کوشش ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس منظر کی جو جذباتی کیفیت ہے اسے بیان کرے۔ بالکل، خوبصورت، جذباتی، دلکش، یہ الفاظ دیکھیں، یہ کلیدی ہیں۔ وہ صرف حقائق کا خلاصہ نہیں مانگ رہے، وہ اس تجربے کے جوہر کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور کروانا چاہتے ہیں۔ جذباتی کا لفظ خاص طور پر اہم ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس ملاقات میں بظاہر سادگی کے باوجود گہرے احساسات شامل تھے۔ شاید خوشی کا احساس، شاید پرانی یادیں تازہ ہوئیں، شاید دوستی کی گرموشی کا ایک نیا احساس پیدا ہوا۔ اور پھر نثر اور مکالمہ دونوں کا ذکر ہے، یعنی وہ منظر کی تفصیل بھی چاہتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کی روح بھی۔ یہ تو ایک انسانی خواہش بھی ہے نا کہ جو لمحے ہمیں بہت عزیز ہوں انہیں کسی نہ کسی طرح امر کر دیا جائے، کبھی تصویروں سے، کبھی ویڈیوز سے، یا جیسے اس معاملے میں الفاظ کے ذریعے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ درخواست اسی آفاقی خواہش کی ایک مثال ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس ہال میں، اس گپ شپ کے دوران کچھ ایسا خاص ضرور ہوا یا محسوس کیا گیا جسے سلیم خان معمولی نہیں سمجھتے۔ وہ اسے ایک خوبصورت شکل میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، شاید اپنے لیے، شاید ان دوستوں کے لیے، یا شاید دوستی کا جو تصور ہے اسی کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بظاہر کتنے عام سے لمحات بھی ہمارے لیے کتنی زیادہ اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں واپس گپ شپ کے تصور کی طرف لاتا ہے۔ یہ لفظ ہماری ثقافت میں بہت عام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی صرف بات چیت سے تو کہیں زیادہ ہیں۔ کیا کچھ شامل ہوتا ہے اس میں؟ گپ شپ ایک بہت ہی، آپ کہیں، بھرپور ثقافتی اصطلاح ہے۔ یہ صرف معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اس میں بے تکلفی ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنا شامل ہے، ہلکی پھلکی نوک جھوک بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی گہری سنجیدہ گفتگو بھی اسی گپ شپ کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک سماجی رسم ہے جو تعلقات کو تازہ دم کرتی ہے، انہیں مضبوط بناتی ہے۔ یہ وہ غیر رسمی جگہ ہے جہاں لوگ بغیر کسی ایجنڈے کے بس ایک دوسرے کی سنگت سے لطف اندوز ہونے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو اس ملاقات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو گپ شپ صرف وقت گزارنا نہیں تھی، بلکہ شاید کئی مہینوں کا جو فاصلہ آ گیا تھا اسے مٹانے کا، تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ بلا شبہ، اگر ہم اسے سماجی نقطہ نظر سے دیکھیں نا، تو گپ شپ جیسے غیر رسمی اجتماعات جو ہوتے ہیں وہ سماجی بندھن یعنی سوشل بانڈز کو برقرار رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی مشترکہ شناخت کو تقویت دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جذباتی سہارا حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگیوں میں شامل رہتے ہیں۔ اور جب کئی مہینوں کی علیحدگی ہو تو اس طرح کی گپ شپ کا کردار اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق کے تسلسل کی تصدیق کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ بھئی فاصلوں کے باوجود دوستی قائم ہے۔ یعنی یہ صرف باتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو رشتوں کی جیسے مرمت کرتا ہے، ان کی تجدید کرتا ہے۔ ہاں بالکل، اسے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دوست اپنی اپنی زندگیوں سے نکل کر ایک مشترکہ جگہ پر آتے ہیں، اپنی کہانیاں سناتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے ہیں، اور اس عمل میں وہ اپنے تعلق کی بنیادوں کو دوبارہ مضبوط کرتے ہیں۔ وہ جو مشترکہ ہنسی ہوتی ہے، کبھی مشترکہ خاموشی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حالات جاننے کی فکر، یہ سب گپ شپ کا حصہ ہیں اور یہ تعلق کو گہرا کرتے ہیں۔
یہ خاص طور پر اہم ہو جاتا ہے جب زندگی کی مصروفیات یا فاصلے لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو اب جوڑ کر دیکھیں، ایک سادہ سی ملاقات، مخصوص دوست جن کے نام اہم ہیں، کئی مہینوں کا فاصلہ، اس ملاقات کو خوبصورت الفاظ میں قید کرنے کی ایک شدید خواہش اور گپ شپ کے ذریعے تعلق کو دوبارہ جوڑنے کا عمل، ان سب سے مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ مجموعی تصویر میرا خیال ہے یہ بنتی ہے کہ بظاہر جو معمولی نظر آنے والے واقعات ہوتے ہیں نا، ان میں بھی گہری انسانی حقیقتیں پوشیدہ ہو سکتی ہیں۔ یہ مختصر سی تحریر ہمیں دوستی کی جو لازوال قدر ہے اس کی یاد دلاتی ہے، طویل عرصے بعد ملنے کی جو ایک خاص خوشی ہوتی ہے اس کا احساس دلاتی ہے، اور سادہ لمحات میں جو جذباتی گہرائی چھپی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تفصیلات کی جو کمی ہے وہ قاری کو یا سننے والے کو دعوت دیتی ہے کہ وہ خالی جگہوں کو اپنے تجربات اور احساسات سے پر کرے۔ اور یہ بھی کہ شاید زندگی کی سب سے قیمتی چیزیں اکثر بڑی کامیابیوں یا بڑے واقعات میں نہیں ملتی، بلکہ اسی طرح کی چھوٹی پرخلوص ملاقاتوں میں اور ان تعلقات میں پائی جاتی ہیں۔ بالکل، اس تحریر کی خوبصورتی اسی سادگی میں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایک گونج پیدا ہوتی ہے اس میں ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی تعلق کی کہانی بیان کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی ڈرامائی واقعات یا پیچیدہ تفصیلات ضروری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی صرف چند نام، ایک جگہ اور گپ شپ کا ذکر ہی کافی ہوتا ہے ایک پورے جذباتی منظرنامے کو ابھارنے کے لیے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ معنی اکثر تفصیل میں نہیں ہوتے بلکہ تعلق کے احساس میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس مختصر سے جائزے نے مجھے تو اس بات پر غور کرنے پر مجبور کیا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی کتنی ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، بظاہر تو بالکل عام سی لگتی ہیں، لیکن شاید گہرے اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ جی، اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ دوستی کے وہ کون سے لمحات ہیں جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، مگر انہیں الفاظ میں بیان کرنا اتنا ہی مشکل لگتا ہے۔ شاید سلیم خان کی درخواست اسی مشکل کا اعتراف بھی ہو، اور اسی قیمتی احساس کو امر کرنے کی خواہش بھی۔ یہ وہ خیال ہے جسے ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، ان سادہ انمول لمحات کی قدر کرنا اور شاید انہیں یاد رکھنے کے اپنے طریقے تلاش کرنا۔